وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا ہے، تو اس کے صدقے طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری معزز سامعین، بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کو یہ رجب المرجب کا مہینہ، حرمت والا مہینہ بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت کو مد نظر رکھ کر ہمیں اس کی قدر و قیمت کرنے والا بنائے، اس کے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ہر لمحے کی فکر کریں اور اللہ کے ذکر و اذکار کر کے، عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اللہ کے اچھے بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ میں اپنے اچھے پیارے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع رجب المرجب کی فضیلت ہے۔ ماہ رجب المرجب جو ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ کے سارے مہینے اللہ کے ہیں اور تمام تعریف اللہ اس عز و جل کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی جانب سے آئے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا بندہ بنا کے دنیا میں بھیجا اور اپنے حبیب پاک کا امتی بنایا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی بہترین دین اسلام ہمیں عطا فرما دیا۔ تو آج کا موضوع جو ہے ماہ رمضان کی فضیلت، اور ماہ رمضان جو ہے نا، یہ ماہ رجب المرجب کی فضیلت۔ اور رجب المرجب جو ہے، تمام یوں تو مہینے سبھی اللہ رب العزت کے ہیں، ہر گھڑی، ہر پل، ہر رات، ہر دن
صرف اللہ ہی کا ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ ہی کی ہے، اور لیکن کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے۔ یوں تو روز شب و روز ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ پسند کر لے ایسی عبادتیں ہم کو عطا فرما دے۔ لیکن یوں تو رات اور دن سب اللہ کے ہیں، لیکن خاص جیسے دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں سب سے بہتر دن جو ہے، دنوں کا سردار وہ جمعہ ہے، اور دوسرا مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، اور اسی طریقے سے شبوں میں سب سے افضل شب قدر ہے۔ تو اسی طریقے سے مہینوں کی، دنوں کی، شبوں کی فضیلتیں ہیں۔ آئیے ہم رجب المرجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ رجب المرجب جو ہے اس کی نسبت حضور اکرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب جو ہے کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہے، اور شعبان وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بات سے سچے صادق اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرما دیا، جب آپ نے ارشاد فرما دیا کہ رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، تو پھر کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے، لیکن اس مہینے کی خاص فضیلت اور خاص اس کی نسبت اللہ سے رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ کے حبیب نے فرمائی اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ رجب کیا ہے؟ رجب جو ہے حرمت والے 4 مہینے، 12 مہینوں میں سے اسلامک سال کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے میں 4 مہینے جو ہے یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، حرمت والے، تعظیم والے مہینے، احترام والے مہینے، یہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ مہینے کی حرمت، اب حرمت کا مطلب سمجھ لیں کہ حرمت، رجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے کی ان 4 مہینوں کی تعظیم اسلام آنے کے پہلے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے پہلے سے بھی یہودی نصارہ تک اس ماہ مبارک کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی تعظیم جہالت کے زمانے میں کی جاتی تھی، اور اس میں پہلے کی کتابوں میں بھی حکم آیا کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و قتال نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، فحش کام نہ کرے، برے کام نہ کرے، نیکیوں کا اضافہ کرے، گناہوں سے ٹوٹل رک جائے۔ یہ حرمت والے مہینے۔ اب جنگ و قتال کا جو منائی تھی تو وہ تو بعد میں آیتوں میں منسوخ کر دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ ور ہوتا ہے تو پھر اس مہینے میں بھی ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن حرمت والا مہینہ ہے اس لیے، اور اللہ سے نسبت ہے اس لیے اس مہینے میں یوں تو روز ہی عبادت ہے، اور بندہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم اور جن کو خالص عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادتوں میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا، یہ تمام عبادتوں میں شامل ہے۔ یوں تو سارے دن اور رات، شب و روز ہمیں اللہ کی عبادت میں زیادہ زیادہ وقت صرف کرنا ہے، لیکن خاص جب مہینے آتے ہیں وہ کیوں دیے گئے؟ خاص مہینے دیے اسی لیے گئے کہ جب غور و تفکر کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ماں جو ایک ماں کی ممتا سے اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے اپنی محبت کی، تو اس میں ایک ماں جو ہے وہ ہمہ وقت اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، کوششیں بھی کرتی ہے کہ کس طریقے سے میرے بچے کی زندگی، بچی کی زندگی پرسکون ہو جائے، پربہار ہو جائے، دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے۔ تو وہ ہمہ وقت جد و جہد میں ہوتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ کبھی کوئی ماں اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتی۔ جب ماں سے اللہ تعالیٰ نے ماں کی مثال دی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو 70 ماؤں سے تو ایک ماں تو
ہم دیکھتے ہیں، ہم ماں ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں، اور جو ماں بن چکی ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں کہ انہیں اپنے بچوں سے کس حد تک لگاؤ ہوتا ہے، کس حد تک محبت ہوتی ہے، کہ کچھ بھی پریشانی آئے تو ماں چاہتی ہے مجھے تکلیف ہو جائے، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ماں کی محبت ہے اور وہ اس کا اچھا چاہتی ہے۔ تو اب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا اللہ عز و جل کی محبت کا تو کوئی اس کی محبت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ کتنا؟ انلیمیٹیڈ اللہ عز و جل ہم سے محبت کرتا ہے، اور محبت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جسے میں نے دنیا میں بھیجا، دنیا کے امتحان میں بھیجا، وہ امتحان میں پڑھ کر کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ بھٹک جائے اور ایسا برا نہ ہو جائے، کیونکہ میں تو مالک یوم الدین ہوں، حشر کے دن کا مالک ہوں، امتحان دینے بھیجا ہے۔ اب امتحان میں جا کر بندہ گناہوں میں پھنس گیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی فلاح کے لیے، اور پھر بندہ ہی نہیں، صرف بندے ہی نہیں ہیں ہم اللہ کے پیارے حبیب، کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور ان میں سب سے بہتر و اعلیٰ و بالا ہمارا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی اور اللہ کے حبیب کی امتی ہے، تو اللہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا میرے محبوب کا امتی گناہوں میں لتھڑ کر جہنم میں چلا جائے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، معلوم ہے بندے تو ہے گنہگار، سراپا گنہگار، ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں اللہ، لیکن تو نے بچانے کے لیے ایسے پیارے پیارے موقع دیے ہیں، دنوں میں جمعہ دے دیا، مہینوں میں رجب المرجب دے دیے، جس میں شب معراج کی رات ساری رات عبادت کر لو، اور شعبان کا مہینہ جس میں شب برات کی رات عطا کر دی، اور پھر ماہ رمضان کی تو کیا کہنے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرما دی، کہ جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل دے دیا۔ تو یہ بمپر آفر ہے، سیل ہے۔ جس طریقے سے کبھی مال میں سیل لگتی ہے نا، 100 روپے کی چیز بھی 1 روپے میں مل جاتی ہے سیل جب لگتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عبادتوں کی اور قبولیت کی سیل لگا دی ان خاص دنوں میں۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو انشاءاللہ ہماری دین اور دنیا دونوں ہمارے سنور جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رجب المرجب کے مہینے کو ہمیں دیا اور فرما دیا یہ میرا مہینہ ہے۔ میرا مہینہ مطلب یوں تو ہر مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت الہی برستے رہتی ہے، لیکن خاص رجب المرجب میں اللہ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے، ہر عمل کا صلہ جو ہے نا ثواب ڈبل ملتا ہے، دوگنا ملتا ہے۔ لیکن بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ جس نے اس کی حرمت کی، اس میں عبادتیں کی، اس میں ذکر اللہ کیا، اس میں نیکیاں کی، جس نے والدین کی خدمت کی، بڑوں کی عزت کی، اور اپنے آس پاس والوں کے لیے راحت کا سامان بنے، تو پھر ان کے لیے تو اللہ کی رحمت میں وہ نہائے اس قدر نہائے کہ نہا کر پاک صاف نورانی ہو گئے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ جس نے اس مہینے کی قدر و قیمت نہ کی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے نافرمانی کی پھر اس کو جس طریقے سے ثواب دگنا ہے تو گناہ کا عذاب بھی دگنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ مہینے کی، اب مہینے کے بارے میں بزرگوں کا کیا قول ہے؟ تو اس مہینے کے بارے میں ان 3 مہینے جو حرمت والے مہینے، تو پہلے یہ سمجھ لیجئے حرمت والے 4 مہینے ہیں، جو 3 تو پے در پے ایک کے بعد ایک آئے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے کنٹینیو ایک کے بعد ایک ہیں، اور ان کی تعظیم اس لیے سب سے زیادہ ہے، اور یہ حرمت والے اس لیے ہے کہ اس میں حجاج اکرام حج کی تیاریاں کرتے تھے، حج کے سفر کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو یہ احترام کا مہینہ، حج کا مہینہ، اور اس کے پہلے حج کی تیاری کا مہینہ، اور اس کے بعد محرم الحرام، سبحان اللہ، جو سال کا ابتدائی مہینہ ہے، جس سے سال شروع ہوتا ہے، جس کے اندر شہادت بھی اور اس کے پہلے کے مہینے میں قربانی بھی۔ تو یہ لیکن رجب المرجب کا مہینہ یہ
ایک لائن سے جو آ رہے ہیں ان میں نہیں آ رہا، یہ بیچ میں آ رہا ہے۔ یہ رجب المرجب کے مہینے کے بعد میں پھر شعبان کا مہینہ ہے اور پھر رمضان کا مہینہ ہے۔ تو جیسے ہی ہم دیکھیں کہ اس مہینے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آئے اور اس کا چاند آپ دیکھ لو تو پھر کیا کرو، دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمارے لیے دعا جو ہے عبادتوں کا مغز بتا دیا گیا۔ مومن کے لیے دعا ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے جو ہے نا قسمت کا لکھا ہوا بھی ٹل جاتا ہے۔ دعا جو ہے بلاؤں کو رد کرا دیتی ہے، دعا جو ہے مشکلوں کو آسان بنا دیتی ہے، دعا جو ہے برے کو اچھا بنا دیتی ہے، دعا جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر، ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے حبیب نے ہمیں دعا کرنی سکھائی کہ ہر جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کرے، ہر موقع پر دعا کیا کرے۔ تو اس طریقے سے کون سی دعا ہے؟ جیسے ہی رجب المرجب کا چاند نظر آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا دعا کریں؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ہم سب ساتھ میں مل کے دعا کر لیں، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ قبول کرتا ہے، اور اکیلے کی دعا سے زیادہ اجتماعی دعا اللہ کو پسند ہے۔ اجتماعی دعا میں کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اعمال اچھے نہ ہوں، میں اس قابل نہ ہوں، لیکن جتنے سننے والے ہیں وہ جو ہے وہ اس میں سے کوئی اللہ کا بہت قرب والا ہے، بہت قریبی ہے، بہت اللہ اسے پسند کرتا ہے، تو اس کی بھی دعا ساتھ میں ہو جائے، اس کا بھی آمین ساتھ میں ہو جائے تو انشاءاللہ ساری مجلس کی بات بن جائے۔ اسی لیے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان۔ اس میں کیا فرمایا آقا کریم نے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ برکت نازل فرما۔ کیا فرما؟ برکت نازل فرما۔ کس میں؟ ہمارے اس ماہ رجب میں، رجب کے مہینے میں کیا کر؟ رجب، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک سب تینوں مہینے کی دعا ایک دعا میں شامل کر لی، 3 مہینے کی دعا، تینوں مہینے کی۔ تو کیا مانگا کہ اللہ تعالیٰ بارک لنا، اللہ تعالیٰ کیا کر؟ برکت عطا فرما۔ کس میں؟ رجب میں اور شعبان میں، اور بلغنا، اور ہمیں آسانی سے اللہ ہمیں شہر رمضان، ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو ماہ رمضان عطا کر دے، کیونکہ تاکہ اس کی برکتیں ہم پالے، اس کی برکتیں سے ہم فیضیاب ہو جائے، اس کی سلامتی ہمیں مل جائے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ وہ تو سلامتی والی ہے، وہ شب کیا ہے؟ سلامتی والی۔ ان مہینوں میں برکت ہو جائے اور شب قدر کی سلامتی اگر جس کو مل جائے نا تو بس پھر سارا سال اس کے لیے سلامتی سلامتی ہے۔ اس کے ایمان میں سلامتی، اس کی روزی میں سلامتی، اس کی عمر میں سلامتی، اس کی خوشیوں میں سلامتی۔ سلامتی کیا ہے؟ سلام قولا من رب رحیم۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام بھیجنے والا ہے، اور ادھر شب قدر کی رات میں آخری میں انا انزلنا میں کیا فرماتا؟ ہیا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ کہاں تک؟ فجر تک جو شب قدر ہے وہ کیا ہے؟ سلامتی ہے، سلامتی ہے، سلامتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ رجب کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دے۔ تو ماہ رجب المرجب کیا ہے؟ تو اس کا رجب کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھ لے رے، جیم اور با، یہ 3 حرف سے یہ رجب بنا ہے۔ اور رجب جو ہے، رجب کی فضیلت میں رجب کا میننگ کیا ہے کہ رجب کا پہلا مطلب تو ایک مطلب یہ ہوتا ہے تعظیم۔ رجب کا ایک میننگ کیا ہے؟ تعظیم، تعظیم کرنا۔ یہ تعظیم مطلب اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اپنے بچوں کو بتائے، اپنے آس پاس والوں کو بتائے کہ ماہ رجب آپ پہنچے ہیں، اور یہ ماہ رجب اور شعبان جو ہے نا یہ استقبال رمضان ہے۔ رمضان کے استقبال کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مہینے ہمیں پہلے سے اس کی تیاری کرنے کے لیے رجب بھی دیے اور شعبان بھی دیے۔ تو یہ اس کی تعظیم کرو، یہ اپنے بچوں سے ہم بتائے، اپنے آس پاس والوں سے بتائے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اٹینشن ہو جائے کہ ہم
ہم یوں تو ساری زندگی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں مستعدی کے ساتھ گناہوں سے بچ کے عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو تعظیم کرنا ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے تیز بہاؤ، تیز بہاؤ، بہاؤ تیز بہنا۔ تیز بہنا مطلب اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے اس مہینے میں بہتی ہے، بلوئنگ ہوتی ہے، اتنی تیزی سے اللہ کی رحمت بہتی ہے، جیسے ہلکا پانی اگر بہتا ہے تو وہ کچرا اتنا نہیں بہا کر لے جاتا، لیکن جب تیز تیز پانی بہتا ہے نا ندی کا، تو اپنے ساتھ ساری گندگی، ساری خرابیاں بہا کر لے جا لیتا ہے۔ تو رجب کا ایک معنی کیا ہے؟ تیز بہاؤ۔ اللہ کی رحمت خداوندی اتنی تیزی سے بہتی ہے، اتنی تیزی سے نازل ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ، اگر ہم کثرت سے اللہ کی عبادتیں کریں تو ہمارے سارے گناہ سال بھر کے ہمارے بہہ جاتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ مطہر ہے۔ اس کا مطلب مطہر یعنی پاک، پاک۔ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے رجب، یہ پاک مہینہ ہے، یہ اچھا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی نسبت ہی اللہ سے ہے، تو اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ تو یہ مطہر ہے، یہ بندوں کو توبہ کرنے سے، یہ مہینہ توبہ کا ہے، خوب زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار پڑھے، خوب زیادہ گناہوں سے رک جائے، سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ ہمارے صغائر کبائر، جتنے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں جو انجانے کیے، سہون کیے، عمدن کیے، اللہ سارے گناہوں کی ہم تو سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے کریم مان جائے، اے کریم راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ہم گناہوں کو، جو بھی ہم میں سے بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے، جو بھی جھوٹ بولنے والا ہے اس مہینے میں اپنے آپ سے قسم کھا لے کہ اب سے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گی، ہرگز میں نماز نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گی، ہرگز میں کسی کو نہیں ستاؤں گا، نہیں ستاؤں گی۔ اس طریقے سے اپنے آپ سے وعدہ کریں، تب جا کے کیا ہو جائیں گے؟ ہم پاک ہو جائیں گے گناہوں سے۔ اور پھر چوتھا اس کا میننگ ہے جنت کی نہریں۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ جنت، وہ جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ رجب، جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ایسی وہ نہر ہے اور وہ بہہ رہی ہے، جتنا پینا ہے سیر ہو کے پیے۔ اور وہ کس کو ملنے والا ہے؟ اس کا پانی کس کو نصیب ہوگا؟ جو ماہ رجب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے جو ماہ رجب میں کثرت سے روزے رکھے، جو ماہ رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ جنتی نہر رجب سے اس کو سیریاب کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور اس کا ایک روزہ، اب بزرگان دین نے کیا فرمایا؟ بزرگان دین اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے ہیں نا، یہ 3 مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے کسان جب فصل بوتا ہے تو کیا ہے؟ رجب جو ہے وہ بیج ڈالنے کا مہینہ، بیج بونے کا مہینہ، بیج بونے کا مہینہ رجب ہے۔ بیج بوئیں گے تبھی تو فصل کاٹیں گے نا، بنا بیج بوئے سیدھا فصل کوئی نہیں کاٹ سکتا، فصل ہی نہیں ہوگی کیا کاٹیں گے؟ اسی لیے رجب کا مہینہ آ گیا تو عبادتوں کے بیج، نیکیوں کے بیج، اچھائیوں کے بیج، روزوں کے بیج اور خیر خواہیوں کے بیج، عیادت کے بیج اور اچھے اچھے کاموں کے بیج، یعنی ہم کثرت سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں تو یہ ہماری نیکیوں کے بیج بونا ہوا۔ رجب جو ہے بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان جو ہے سینچنے کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ پانی پودوں کو، جب پودا نکلتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے، بنا پانی کے وہ بیج پودا نہیں بنتا، اور پودے میں پانی نہ ڈالے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ اسی لیے شعبان جو ہے وہ کیا ہے؟ سینچنے کا مہینہ، پانی ڈالنے کا مہینہ۔ اور اس کے بعد رجب المرجب کے بعد کیا آ رہا ہے؟ شعبان، اور شعبان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان المبارک۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جس نے بیج بویا ہے وہی تو پانی ڈالیں گا، اور وہی جس نے پانی ڈالا ہے وہی تو فصل کاٹے گا۔ تو اسی لیے
یہ مہینہ جو آپ پہنچا ہے، ہمیں بیج بونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم ابھی جو بھی سال بھر ہم نے گناہ کیے، ابھی ہم توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں اٹینشن ہو جائے، میرے مولا تیرا مہینہ ہے، گناہوں سے بچا لے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ سے دعا مانگتے رہے، نہیں ہے کوئی طاقت کوئی نیکی کرنے کی، نہ گناہوں سے بچنے کی، سوائے تیری توفیق کے. اللہ تیری توفیق کے بنا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تو عطا کر دے. بندہ جب کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، بندہ کوشش ہی نہیں کرتا تو اللہ بے پرواہ ہے. جسے جو چاہے جو کرنا ہے کرے. اللہ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا امتحان میں. ابھی ہمیں کوئی کاپی نہیں کرانے والا. پڑھنے کے لیے روشن کتاب بھی بھیجی، پڑھانے کے لیے اپنا حبیب بھی بھیج دیا. سلیبس پورا ہمارے پاس ہے. پڑھانے کے لیے اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ ہے، اور اللہ کے خاص بندے بھی بھیجے ہمارے لیے. کہ جیسے اسی مہینے کی فضیلت میں کیا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے جو ہے سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی 6 رجب کو ہے. آپ کی بھی نسبت اس مہینے سے ہے، اور اگر آپ انڈیا نہ آتے تو شاید ہم مسلمان نہیں ہوتے. آپ کا ہم پہ بہت بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ نے اپنے اچھے بندے، اپنے ولی بھی بھیجے ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں راہ راست دکھانے کے لیے، صراط المستقیم پر چلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کو ہمیں پڑھانے کے لیے بھی بھیجا. جو حضور پاک کے جو وارث جو ہے نا، آقا فرماتے ہیں نبی اپنے پیچھے روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے. حدیث مبارکہ ہے، وہ اپنے پیچھے علماء کرام کو اور اللہ کے خاص بندوں کو چھوڑتے ہیں، اولیاء کرام کو چھوڑتے ہیں، کہ جن کی پیروی کر کے ہم مسلمان صحیح معنوں میں بن جاتے ہیں. ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ہم مسلمان بنے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا لیا، اور ہمیں الحمدللہ اللہ مرتے دم تک ہمارا ایمان کو سلامت رکھے، ایمان ہمارا صحیح سلامت رہے. تو ماہ رمضان کے مہینے میں فصل کاٹیں گے. اور یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ کیا ہے، اس کی نسبت اور بزرگان دین سے ہے. رجب کی جو پہلی تاریخ ہے نا، پہلی رجب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے. امام باقر کون ہے؟ یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پڑ پوتے ہیں، جناب سیدہ کے پڑ پوتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں. آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کی بڑی عبادتیں ہیں. آپ کی بات نکلی ہے تو ایک بات یاد آ گئی آپ کو، وہ بھی اس میں بتا دوں تحفتاً تبرکاً، کہ یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ آپ کو ان کا تعارف تو میں نے شارٹ میں سمجھا دیا کہ زین العابدین کے بیٹے ہیں. جو بیمار عابد کہتے ہیں نا، کربلا میں جو ایک ہی اکیلے بچے تھے، وہ کون تھے؟ حضرت زین العابدین عابدین، حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا جو نابینا تھا. شخص آیا، کہنے لگا حضرت آپ اہل بیت میں سے؟ آپ نے کہا جی. الحمدللہ. کہا آپ سیدہ کے لال میں سے ہیں؟ بی بی سیدہ آپ کی دادی حضرت ہے؟ کہا ہاں. آپ رسول اللہ کی خاندان سے؟ کہا الحمدللہ. تو کہا جب آپ اہل بیت میں سے ہیں تو بس میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے. میں نابینا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہوں. آپ دعا کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آنکھیں عطا فرما دے. تو انہوں نے تب میں سمجھوں گا آپ اہل بیت ہو. اللہ اکبر. تو پھر آپ کو بات بڑی ناگوار بھی لگی. آپ نے ہاتھ بلند کیے، کہا اے اللہ، یہ مجھے کرامت کے ساتھ اہل بیت جاننا چاہتا ہے، میری کرامت دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اہل بیت ہوں کہ نہیں ہوں. تو اے پروردگار، مجھے اپنے پیاروں کے صدقے، اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے اور میری دادی سیدہ کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر کہ اس نابینا کو آنکھیں عطا فرما دے. بس یہ دعا کرنی تھی کہ اس کو آنکھیں آ گئی. اب اندھا کیا چاہے دو آنکھیں.
وہ تو اندھا تھا، ہمارے خوشی کے جھومنے لگا، بڑا اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، بڑی آپ کی تعریف کرنے لگا کہ حضرت آپ کی دعا میں وہ کمال ہے، وہ کرامت ہے، آپ کی معجزہ، آپ کی کرامت بڑی زبردست ہے، لوگوں نے دیکھا آپ کی کرامت ہوئی، اندھے کو آنکھیں آ گئی۔ وہ بڑا خوش تھا، لیکن حضرت کو دیکھا لوگوں نے تو حضرت رو رہے تھے، حضرت کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، وہ زارو قطار رو رہے تھے۔ اس نے کہا حضرت بات تو خوشی کی ہے نا، میں نابینا بینا ہو گیا، مجھے اللہ نے آنکھیں آپ کی دعا سے دے دی، اور دوسری آپ کی کرامت لوگوں میں ظاہر ہو گئی، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ پھر آپ رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بات تو تیری صحیح ہے، لیکن میں اسی لیے روتا ہوں کہ اب اس آنکھ کا بھی تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن اپنی دی ہوئی ہر نعمت کا حساب لے گا۔ ٹھنڈا پانی جو پیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، ایک کھجور جو کھائی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ ابھی تک تیری آنکھیں نہیں تھی تو آنکھوں کے گناہوں کا حساب نہیں ہوتا، لیکن میری اس دعا سے تجھے اللہ نے آنکھیں دی، اور اب حشر کے دن آنکھوں کے استعمال کا بھی حساب ہوگا۔ اور میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ صرف آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، صرف آنکھیں انہیں جہنم میں لے جائیں گی۔ بڑی سوچنے کا مقام ہے، یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اور اس کا استعمال ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان آنکھوں سے، یہ آنکھیں دی ہے کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، یہ آنکھیں دی ہے گنبد خضرا کا دیدار کرنے کے لیے، یہ آنکھیں دی ہے علماء کرام کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، یہ آنکھیں دی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، یہ آنکھیں دی ہے اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھنے کے لیے کہ حج اور عمرے کا ثواب اللہ نے دیا ہے والدین کو مسکرا کے دیکھنے والے کو۔ تو یہ آنکھیں اسی لیے دی ہے کہ جس سے نعمتیں ملے، یہ آنکھیں دی ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھایا جائے، یہ آنکھیں دی ہیں کہ کی احتیاط کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس در افسوس کی امت کا حال یہ ہے کہ ان آنکھوں سے یہ آنکھیں جو ہیں، یہ آنکھیں ہمیں گناہ کروا رہی ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ رات بھر موبائل میں، رات بھر میں الٹے سلتے سیریل، گندگیاں، خرابیاں ان آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے، اور سوچتے ہیں ہم چھپ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم، یا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر پل ہر لمحہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے، اور تنہائی میں بھی ہمارے جو دو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہمارے کتنے گناہ راتوں میں ہو رہے ہیں، چھپ چھپ کے ہو رہے ہیں، وہ گناہوں کو درج کیا جا رہا ہے، اور ان گناہوں کو جب حشر کے دن دکھایا جائے گا تب نہ جانے ہماری کیا بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام باقر رونے لگے کہ ان آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھا جا رہا ہے، ان آنکھوں سے جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں دیکھا جا رہا ہے، ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو ان آنکھوں کی وجہ سے کہیں تو جہنم میں نہ چلا جائے، اسی لیے میں روتا ہوں۔ تو اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائے، اس نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ کی، اور قسم کھاتا ہوں کہ ان آنکھوں کا کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا، کبھی غیر محرم کے جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، کبھی ان آنکھوں سے نہ دیکھنے والی جگہ کو نہیں دیکھوں گا۔ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اور ہم کو خود کو اللہ تعالیٰ اس موبائل کے عذاب سے، موبائل کی گندگیوں سے، اور غیر محرموں کی جانب دیکھنے سے، اور فضول کے جو یہ کارٹون بچے دیکھتے ہیں، فضول میں جو دیکھنا نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اپنے والدین کو خوش محبت کے ساتھ دیکھنا ہے، وہ نہ دیکھ کے کئی گھنٹے صرف موبائل میں دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مہینے کی 2 تاریخ کو حضرت 3 تاریخ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اویس کرنی کون ہے؟ عاشق رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی امت، آپ کی دعا سے جنت میں جانے والی ہے۔ آپ بھی ایسے عاشق کہ آپ تو تھے صحابی، آپ ہو سکتے تھے صحابی، لیکن بنے آپ تابعین۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں
حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا جس نے دیدار کیا، روبرو جس نے حضور پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ کون ہے؟ وہ ہے صحابی، اس کو صحابہ صحابیت کا مقام ملتا ہے۔ لیکن جس نے روبرو نہ دیکھا، ایمان پہ تو تھا لیکن روبرو نہ دیکھا، تو وہ بھی صحابی کا درجہ نہیں پاتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری حیات کے زمانے میں تھے اور آپ کی باتیں سنتے رہا کرتے تھے۔ آپ سے اتنا عشق تھا کہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے آپ کی محبت میں خبر ملی کہ آپ کے حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دندان شہید ہو گیا ہے، تو آپ نے پتھر لے کے اپنے سارے دانت توڑ لیے محبت میں کہ شاید یہ دانت، پھر کہا نہیں بتانے والے نے غلط بتایا ہوگا، شاید یہ دانت، شاید یہ دانت، شاید یہ دانت، کہہ کے انہوں نے سارے کے سارے دانتوں کو پتھر مار مار کے توڑ لیا کہ میرے آقا کا ایک دندان شہید ہوا ہے تو میں اپنے سارے دندان شہید کر لوں۔ ایسی محبت کوئی کر سکتا ہے کیا؟ ایسی محبت آپ نے کی، اور آپ رات و دن حضور پاک کی یاد میں مشغول رہتے اور آپ کے احکام پہ اتنا مستعدی سے مانتے کہ آپ نے فرما دیا اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، تو آپ نے اپنی والدہ سے ایسی محبت کی کہ حضور پاک سے اتنی محبت ہونے کے باوجود والدہ نابینا تھی، ان کی خدمت کرنا ضروری تھا، اسی لیے اپنی والدہ کو نہیں چھوڑا، کیونکہ حضور کا فرمان ماننا محبت ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا محبت نہیں ہے کہ عید میلاد النبی آئے تو سب عاشق رسول ہو جائے، اور عید ختم ہوئی تو پھر سب کے سب کوئی پان ٹھیلے پہ، کہیں چوک کے اوپر، کہاں ادھر چیڑی ماری، کہیں ادھر غلط کام، کہیں ادھر جو شریعت کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں، اور پھر کیا تو پوچھو تو کیا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اتنی سستی نہیں ہے جنت۔ جنت وہ ہے جو حضور کی بات کو مان کے اس پہ عمل کر لینا، اور اس پہ عمل کر کے یہ سوچنا میرے آقا نے کہا ہے، چاہے کچھ ہو۔ آقا کو دیکھنا بہت ضروری ہے، محبت ہے، لیکن آقا کا فرمان ماننا اس سے بھی بڑا ضروری ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ ایسی ایک امت آئیں گی جن پہ میں سلام کہتا ہوں، اور وہ امت کو میری امت کچھ صحاباؤں تمہارے بعد میں آنے والی ہے، وہ اتنی اچھی ہوں گی کہ ان کو میں میرا سلام کہنا۔ کہا یا رسول اللہ ان پہ سلام کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ میرے احکاموں کو مانیں گے، میری سنتوں پہ عمل کریں گے۔ بنا دیکھے محبت کا نام ایمان ہے، بنا دیکھے محبت کا نام ایمان ہے۔ تو آپ نے جب بات سنی کہ ماں کی خدمت کرنا ہے، ماں کی بات ماننا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ ماں کی خدمت میں آپ رسول اللہ کو دیکھنے نہیں جا سکے، اور جب ایک مرتبہ ماں سے بہت جب عشق بڑھ گیا تو ماں سے اجازت لی، یار امی میں نے آپ کی دوائیاں، آپ کا کھانے پینے کا سامان سب رکھ دیا ہے، اور بس میں دوڑتا ہوا مدینہ جاؤں گا اور دوڑتے ہوئے واپس آؤں گا۔ مجھے بس 2 پہر، اتنا دور تھا یمن کہ 2 پہر تک یعنی جانا اور آنے کا راستہ لگتا تھا، اور اتنے اس میں آپ دوڑتے ہوئے پہنچے، اور بس اتنا ہی ٹائم لیا تھا۔ ٹائم جتنا لیا ہے ماں نے، جتنا ٹائم دیا اس کے بعد ٹائم اپنے دل سے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ماں نے جب کہہ دیا کہ بس ماں سے چھٹی اتنے دیر کے لیے، تو سیدھے نکلے اور وہاں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ تو چھٹی صرف 1 پہر کی لے کر آئے تھے کہ 1 پہر وہاں رکوں گا، 3 پہر کی چھٹی لی تھی، 1 پہر جاؤں گا، 1 پہر وہاں رکوں گا، 1 پہر واپس آ جاؤں گا۔ تو وہاں جا کے آپ نے کاشان نبوت پہ جا کر پوچھا تو حضرت فضا تھی یا کوئی اور کنیز تھی، انہوں نے جا کے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بتایا، ہماری امی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہوا ہے، یمن کا ہے۔ تو کہا کہ بیٹھا ہو، تو کہا کہ ان تھوڑی دیر بیٹھے، اور کہا کہ میں نے ٹائم تو اتنا ہی لیا تھا اپنی امی سے، اب حضور پاک کب تک آئیں گے؟ تو پتہ لگا معلوم نہیں ہے کب تک آئیں گے، تو بس وہ ٹائم ختم ہوا، تو اتنے دور اتنی محنت سے جانے کے باوجود بغیر ملے حضور پاک کے احکام کو ماننے کے لیے کہ اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرنا ہے، ماں کے پاس پہنچ جانا ہے، اس لیے فوراً دوڑتے ہوئے پھر واپس اپنی امی کے پاس بنا ملے آ گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا، وصال کے پہلے حضور پاک نے اپنا جبہ مبارک، حضور پاک تو سب جانتے ہیں، آپ کے اندھے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں جانتے، حضور تو ہمارا یہاں کا کہنا بھی جانتے ہیں، ہماری تڑپ ہماری محبت بھی جانتے ہیں، حضور پاک ہمارے دلوں سے واقف ہے، حضور پاک ہم سے اپنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضور پاک کو معلوم ہے ایک میرا دیوانہ ہے جو یمن میں قرن میں ہے،
حضرت اویس کرنی یمن میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کرن، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ حضور پاک کو معلوم ہے میرا عاشق جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا کیونکہ میں نے کہا ہے ماں کی عزت کرو، اسی لیے وہ وہاں رہتا ہے۔ تو حضور پاک نے اپنا پیرہن کسی فاروق اعظم کو نہیں دیا، ابوبکر صدیق کو نہیں دیا، عثمان غنی کو نہیں دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں دیا۔ وہ تو خلفائے راشدین ہیں، ان کی کیا برابری، وہ تو بہت بلند پائے کے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو ابھی عرس منایا ہم نے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوبکر سب کے احسان کا بدلہ میں دے سکتا ہوں لیکن تمہارے احسان کا بدلہ تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس قدر احسان ابوبکر کے میرے اوپر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حیا جنہیں دیکھ کر مجھے بھی حیا آتی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کاشان نبوت میں آتے تو حضور پاک جب ابوبکر آتے تو ویسے ہی بیٹھے ہوتے، حضرت فاروق اعظم آتے تو ویسے ہی بیٹھے ہوتے، لیکن عثمان غنی آئے تو فوراً اپنے کپڑے سمیٹ کے ادب سے بیٹھ گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا کہ عثمان شرم و حیا کا پیکر ہے، وہ شرم کرتا ہے، اس سے فرشتے بھی شرم کرتے، تو پھر میں نہ کروں؟ حیا ہونا ضروری ہے۔ آج تو عورتوں میں حیا نہیں ہے، عورتیں بے دوپٹہ گھومتی ہے، ساس کو دیکھیں گی سر پہ اوڑھیں گی، سسر کے سامنے بنا دوپٹے کے رہیں گی، تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا حیا کا کیا پیمانہ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حیا تو حیا ہے جو آنکھوں میں ہوتی ہے، حیا تو حیا ہے جو انسان کے خون کے اندر ہوتی ہے۔ حیا کروانے سے حیا نہیں ہوتی، ڈرنے سے حیا نہیں ہوتی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کے احکام کو ماننے سے حیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ہیں، حضور پاک سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، وہ کسی صحابی کے بارے میں وہ بہت حیا کرتا ہے، وہ بہت، تو ہنسی اڑا رہے تھے کہ مرد ہو کے بھی حیا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی ہنسی نہ اڑاؤ، حیا ایمان سے ہے۔ اگر حیا ہے تو ہی ایمان ہے۔ اگر بندے میں مرد بھی ہے، اگر اس کی آنکھیں جھکی نہیں ہے، اس کی آنکھ تکتی ہے، تو پھر وہ حیا نہیں، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہو، جس کی آنکھوں میں خوف اللہ کو، جس کو ہر وقت اللہ کا ڈر لگا ہو، اس کو بولتے ہیں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ تو عثمان غنی کی کیا بات ہے، اور حضرت علی کی تو کیا آگے، باب العلم ہے، علم کے دروازے۔ کہتے ہیں کہ جبریل جب آتے ہیں تو وہ حضور پاک سے 1 مرتبہ ملتے ہیں اور مجھ سے 2 مرتبہ، علی سے 2 مرتبہ ملتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں جبریل آتا ہے تو مجھ سے 1 مرتبہ ملتا ہے اور میں علم کا شہر ہوں۔ شہر میں جانے کے لیے دروازے سے 2 بار گزرنا پڑتا ہے، 1 بار جانے کے لیے، 1 بار آنے کے لیے۔ علی سے 2 مرتبہ ملتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی خلفاء راشدین کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، ایسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ۔ لیکن حضرت علی کو اور فاروق اعظم کو، یہ دونوں کو آقا نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سنو یہ میرا جبہ ہے، سنو یہ میرا جبہ ہے، اور یہ میرا جبہ کیا کرنا، یہ میرا جبہ میرے وصال کے بعد یمن میں کرن میں ایک میرا عاشق ہے، اس کے پاس لے کر جانا، اور اس کے پاس لے کر جا کر یہ جبہ اسے پہننے کے لیے دینا، اور کہنا کہ تو یہ جبہ زیبتن کر کے میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضور پاک کا وصال ہو گیا، اس کے بعد ابوبکر صدیق نے اعلان کیا کہ اس کے بعد میں پھر حضرت فاروق اعظم نے حج کے موسم میں اعلان کروایا کہ کوئی کرن کا ہے یہاں، کوئی کرن کا ہے، سارے حجاج کرام آتے تھے نا، کوئی کرن سے آیا ہے، تو پھر پتہ لگا کہ کرن سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا ہاں میں کرن سے ہوں۔ کہا کہ تم کرن سے ہو تو تم حضرت اویس کو پہچانتے ہو؟ اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ کہا ہاں وہ میرا ہی بھتیجا ہے، لیکن امیر المومنین اس سے آپ کو کیا کام ہے، وہ تو پاگل دیوانہ ہے۔ کہا کیوں؟ جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، وہ تو دیوانہ ہے۔ تو کہا کہ ہمیں اس سے ملا، وہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ عرفات کے جنگل میں اپنے بکریوں کو چرا رہا ہے، اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، اپنے اونٹوں کو چرا رہا ہے، جو بھی روایت میں ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس وقت ان کی امی کا وصال ہو چکا تھا، اب وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر چکے تھے، حج کے لیے آئے تھے۔ امیر المومنین نے جب یہ اعلان کروایا کہ کوئی کرن کا کوئی یہاں آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جنگل میں وہ وہاں پر بکریاں چرا رہے۔ یہ بہت خوش ہو گئے، کون؟
فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کو لیا اپنے ساتھ میں، اور ساتھ میں لے کے ڈھونڈتے ہوئے عرفات کے میدان میں پہنچے تو دیکھا گیا کہ عرفات کے میدان میں ان کی بکریاں چر رہی ہے اور وہ سجدہ ریز ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ یہ وہاں گئے تو کہا کہ جب چہل قدمی ہوئی، بہت لمبا سجدہ ہو گیا، تو جب بہت لمبا سجدہ ہوا تو کیا ہوا، تو یہ دونوں چہل قدمی کرنے لگے۔ چہل قدمی کرنے کے بعد میں پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پوچھا کون ہو، تو کہا کہ انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہو، تو کہا کہ میں اللہ کا، وہاں نام کیا ہے، کہا اللہ کا بندہ۔ اویس نہیں بتایا اپنا نام، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا تو نام بھی تو کچھ ہوگا تمہارا، تمہاری امی نے نام تو کچھ رکھا ہوگا، کہا ہاں میرا نام اویس ہے۔ تو پھر کہا کہ میں عمر ہوں اور یہ علی ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ ایک دم قدموں میں گر گئے اور وہ کہنے لگے کہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے ہو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین آپ میرے سامنے ہو، تو رونے لگے۔ تو کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک کام سے آئے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ حضور پاک نے ایک امانت آپ کے لیے دی ہے، وہ ایک تحفہ آپ کو دیا ہے، وہ تحفہ یہ ہے کہ یہ حضور پاک کا جبہ مبارک ہے، اسے پہن کر حضور کی امت کے مغفرت کی دعا کرے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ آپ نے جبہ لیا اور وجد میں آ گئے، اتنا وجد ہوا، گھومتے رہے۔ صوفیانہ جو اللہ کے عشق ہوتا ہے نا، اس میں بندہ وجد میں آ جاتا ہے۔ وجد میں آئے، پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے جبہ بڑے محبت سے پہنا حضور پاک کا، اور پھر نماز میں مشغول ہوئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدہ اتنا طویل ہوا کہ یہ دونوں وہاں چہل قدمی کرنے لگے۔ پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ اگر آپ لوگ کو جلدی نہ ہوتی تو آج پوری کی پوری امت کو بخشوا کے ہی سر اٹھاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بلند مقام ہے حضرت اویس کرنی کا، جو 3 رجب المرجب کو اس دنیا میں آپ کا، اس دنیا سے ان کا وصال ہوا ہے، عرس مبارک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز سلطان ہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد میں 14 یا 15 یا 17 الگ الگ تاریخوں میں تھوڑی سی وہ ہے کہ روایتیں الگ الگ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور 14 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی آپ کا ہے اسی مہینے میں۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو ہے اس ماہ مبارک کی، وہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک کی 27ویں تاریخ کو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ رب العزت نے بڑے شان و شوقت کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات لے کے، براق لے کے، جبریل امین کو بھیج کر فرشتوں کی بارات کے ساتھ بڑے شان و شوقت کے ساتھ اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلوا بھیجا۔ وہ شب معراج کی رات بھی رجب المرجب کی 27ویں شب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 27ویں شب اتنی افضل کی اور اس کی اور بڑی فضیلت انشاءاللہ شب معراج میں بیان پھر انشاءاللہ ڈیٹیل ہونے والا ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ لیکن شب معراج کی اور سب سے بڑی اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک کی 27ویں تاریخ کو اللہ عز و جل نے شب معراج کی رات ہم گنہگاروں کے لیے نماز کا تحفہ بھیجا۔ تحفہ ہمارے لیے نماز بھیجی، نماز کا تحفہ بھیجا۔ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت اور آخری آیت جو ہے 2 آیتیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے تحفے میں بھیجی۔ تو یہ اتنا بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے کیا ہی کہنے۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، کیا کیا کرنی ہے۔ تو عبادت کیا کرنی ہے کہ رجب میں کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تو رجب یہ جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے سال ساری زندگی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن خاص رجب المرجب میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلا کام کیا کریں، پہلا کام کریں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں۔ ٹوٹل بالکل ٹی وی، پکچر، واٹس ایپ اور فضول کی فیس بک اور فضول گوئی، فضول فحش گوئی، فضول باتیں، یہ سب سے گریز کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کرے، توبہ استغفار کرے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا کام ہے استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھے۔
استغفار بھی کون سا پڑھنا چاہیے؟ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس قدر ہو سکے استغفار کی کثرت کرے۔ اور تیسرا کیا کرے؟ درود پاک کی کثرت کرے۔ تیسرا کام کیا کرے؟ زیادہ سے زیادہ حضور پاک پر درود پاک بھیجے۔ درود تو آپ سب جانتے ہیں، اتنا افضل وظیفہ ہے کہ جس میں ایک درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 دعائیں قبول ہو جاتی ہے، اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اس سے بڑے ایک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے سے اتنا 40 چیزیں ہمیں مل رہی ہے، بمپر آفر ہے، لیکن اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ہمیں ہمہ وقت حضور پہ درود پاک بھیجنا چاہیے، درود پاک پڑھتی رہنی چاہیے۔ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبان کو 24 گھنٹے درود پاک سے تر رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ راتوں کو شب بیداری کریں۔ راتوں کو شب بیداری اس مہینے میں زیادہ کرے کثرت کے ساتھ۔ اب شب بیداری کے لیے بھی کیا ہے؟ پوری رات اگر شب بیداری نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم اتنا کریں، جو یہ 3 راتیں جو خاص طور پہ ہے نا، شب معراج، شب برات اور شب قدر، یہ 3 راتیں جو ہے اس میں تو شب بیداری پوری ہول نائٹ کرنا ہے، لیکن باقی راتوں میں بھی شب بیداری کرے۔ اسی مہینے کی جو فرسٹ جمعرات آئے گا نا، پہلا جمعرات، چاند کا 9 چندی جمعرات بولتے ہیں جس کو، یعنی جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے جس کے بعد جمعہ آتا ہے، وہ رات جمعرات کی رات جو آئی پہلے جمعرات، رجب المرجب کے پہلے جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ لیلۃ الرغائب، رغبت والی رات، یہ فرشتوں کی شب قدر ہے۔ اس میں پورا آسمان فرشتوں کی عبادت سے سجا دیا جاتا ہے، اور یہ ایسی رغبت والی نماز، اس میں عبادت ہے جس میں جس نے 12 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کے جس نے دعائیں کی، جو بھی دنیا کی اس کی نیک حاجت ہو، غلط بات نہیں، حرام چیز کی کوئی دعا نہ مانگے، حلال چیز کی دعا مانگے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس لیلۃ الرغائب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر جائز دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس میں بھی عقل کے اندے شرک اور بدعت، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت حدیثوں میں نہیں ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے اور وہ ویسی ہے، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں کیا منع کرنا ہے؟ نماز تو نیکی ہے، نفلی عبادت تو چاہے جتنی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایسا تو نہیں ہے، لیکن اب دن کی اگر قید ہو جا رہی ہے تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ اگر کم سے کم کوئی وہ دن تو پڑھ لے رہا ہے تو پڑھ لینے دیجئے۔ ویسے بھی شب جمعہ کی، ہر شب جمعہ بخشش کی رات ہوتی ہے، عبادت کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی رات ہوتی ہے، تو یہ رجب المرجب کے پہلے جمعرات کے جو رات آئے گی اس کو سب لوگ شب بیدار رہیں گے، زندہ کریں گے اور نماز پڑھیں گے، اور یہ باقی راتوں میں بھی شب بیداری کرے تو کیسی کرے؟ کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز، مردوں کے لیے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی تو اس کو ساری رات شب بیداری کا ثواب ہے۔ اب ہم عورتیں ہیں، ہم کو تو شب جماعت سے پڑھنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، حکم نہیں ہے کہ آپ جماعت سے جا کے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں عورت کی مسجد سے زیادہ اس کے گھر کی نماز بہتر ہے، سامنے کی، اور سامنے سے زیادہ اس کے بیچ والے کمرے کی، بیچ والے سے اس کے ایک دم پیچھے والی کوٹری کی نماز اس کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو جتنا چھپ کے نماز پڑھوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے ہم کیا کریں؟ ہمارا کام ہے کہ عشاء کی نماز بھی پابندی سے پوری پڑھیں، پھر لگے تو تھوڑی دیر اگر لگتا ہے کہ باڈی کو اپنی ریسٹ دینا ضروری ہے تو وہ ریسٹ بھی دیں، اور ریسٹ دے کے سو جائے، الارم لگا لیں، اور اس میں پھر 4 بجے سے اٹھ جائے، 4 بجے اٹھ کے پھر 4 رکعت نہیں 12 رکعت، کم سے کم 12 رکعت نہیں تو کم سے کم 8 رکعت، 8 رکعت نہیں تو 4 رکعت، 4 رکعت نہیں تو 2 ہی رکعت تہجد پڑھ لیں، تو وہ شب بیداری کا ثواب اسے مل جائے گا۔ یہ اور پھر 5واں کون سا عمل ہے؟ 5 عمل میں جس قدر ہو سکے روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ماہ رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ اس میں ہم کثرت سے روزے رکھیں۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ روزہ ایسا عمل ہے جس کی جزا اللہ خود ہے، اور جسے اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے؟ روزہ رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ مل جائے تو اس سے تجھی کو چاہتے ہیں اللہ، تو مل جائے تو اور کیا چاہیے اللہ؟ بس یہ بات سمجھ کے خوشی و خضوع کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں ہم روزے کو رکھیں، اور روزے کو رکھ کے کیسا رکھیں کہ روزے میں فحش باتوں سے بچ جائے، اس طریقے سے روزہ رکھے۔ اور کون سا عمل کریں رجب میں؟ خوب زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں،
جس قدر ہو سکے تلاوت قرآن پاک کرے. ابھی پہلی تاریخ ہوئی ہے، دوسری تاریخ آج ہوئی ہے، ابھی سے آپ بالکل پڑھیں کہ 27ویں شب کو سب لوگ اپنا اپنا ایک ایک قرآن پاک حضور پاک کی بارگاہ میں تحفہ پہنچائے. بنے تک آپ لوگ پڑھ کے لائیں. انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوں گی 27ویں شب کو. سب کے قرآن ہم یہاں پر ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پھر سب کے حق میں دعا ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ بھی رکھے. اور روزے کون سے رکھے؟ جب بھی روزہ رکھے تو ہم عورتوں کے بہت سے حیض کے عالم میں اور ڈیلیوری کے ٹائم میں بہت سارے روزے ہمارے قضا ہو جاتے ہیں خواتین کے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم جب بھی روزہ رکھیں اس کو قضائے عمری کا روزہ بول کے رکھیں کہ ہمارے قضا پہلے ادا ہو جائے. رات میں نمازیں بھی جو پڑھے زیادہ سے زیادہ قضائے عمری ادا کریں، اور ساتھ میں نفل نماز جو خاص اہمیت والی فضیلت والی نمازیں اس کو بھی ضرور پڑھے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ وہ بھی عطا کرے گا اور وہ بھی عطا کرے گا. روز کی پابندی کر لینا بھائی. ایک رات میں کتنی قضائے عمری پڑھ لیں گے؟ روز کی انسٹالمنٹ دے. فجر کی فجر، ظہر کی ظہر میں، عصر کی عصر میں، مغرب کی مغرب میں، عشاء کی عشاء میں، برابر انسٹالمنٹ کے حساب سے آج کی بھی پڑھیں اور پرانی نماز کو بھی ادا کر لیں انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ حفظ و امان دے اور ہم سب کو اپنی پیاروں میں نیکوں میں شامل فرما لے. اللہ تعالیٰ خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.